درود شریف۔ جس طرح درود شریف دعاؤں کو مکمل کرتا ہے، اسی طرح درود شریف کی برکتوں سے ادھورے کام بھی مکمل ہو جاتے ہیں۔ جو درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑتا، انہیں اللہ اور اس کا رسول بھی نہیں چھوڑتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر لوگوں کو درود شریف کی باطنی کیفیت کا پتہ چل جائے تو وہ سانس لینا بھول سکتے ہیں، لیکن درود شریف پڑھنا نہیں بھولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے والوں کے خواب۔ ہمارے ایک عزیز جمعرات کے دن بعد نماز عشاء ہمارے ساتھ بیٹھا درود شریف پڑھ رہا تھا کہ اسے درود شریف پڑھتے پڑھتے اونگ آ گئی۔ جب درود شریف کی محفل کے بعد دعا ہونے لگی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے بتایا کہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ ہم سب لوگ جو درود شریف پڑھ رہے ہیں ایک جگہ کھڑی ہیں۔ ہمارے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے بتایا کہ اس پل کے دوسری طرف جنت ہے۔ ہم سب درود شریف پڑھتے ہوئے پل سے گزر کر جنت میں داخل ہو گئے۔ ہمارے ہاتھوں میں ہیرے کی بنی ہوئی چمکدار تسبیحات تھی، جن پر بھی ہم درود شریف ہی پڑھتے جا رہے تھے۔ آپ بھی ہر وقت درود شریف پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے۔ درود شریف پڑھنا اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ دیکھ لیں درود شریف پڑھنے والے کے خواب تو ایسے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مٹی سے بنے انسان کے لیے درود شریف ایک عظیم انعام ہے، جو مٹی سے بنے اس پتلے اور مٹی ہی سے بنے اس کے آخری گھر کو سونا بنا دیتا ہے۔ 1.25 لاکھ درود شریف پڑھنے کی نیت۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ پریشان ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، کسی کو کوئی کام کی پریشانی ہے تو کوئی گھریلو جھگڑوں سے پریشان ہے، کسی کے گھر والے پسند کی شادی کو تیار نہیں، کوئی بیمار ہے، کسی کا دل سکون میں نہیں۔ ہزار مسئلہ مسائل ہیں جو روز ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ پر یقین رکھنا ہوگا اور نیت کریں 1.25 لاکھ درود شریف پڑھنے کی۔ آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے راستے نکلتے جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ درود پاک وہ واحد کلام ہے جو قبول ہوتا ہی ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں اور کامیاب ہو جائیں۔ میرا عشق درود سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا عشق درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک۔ یہ بات آپ دل سے نکال دیں کہ درود شریف آپ خود پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پڑھو۔ وہ جو رب العزت ہے نہ کبھی کسی غیر یا ایسے انسان کی زبان پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آنے ہی نہیں دیتا جس سے وہ ناراض ہو۔ اسی لیے درود شریف کا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بارگاہ خداوندی میں قبول کیے جا چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر درود شریف پڑھنے والوں کے دل اور زبانیں ایک لمحے کی کرامات کو جان سکیں کہ انہیں کس مقصد کے لیے چن لیا گیا ہے، خاص کر لیا گیا ہے، تو وہ کبھی دل و زبان کو کسی اور جانب جانے ہی نہ دیں۔ وہ ایک لمحہ کتنا خوبصورت احساس والا ہے کہ عرش بری پر یہ فیصلہ فرمایا جاتا کہ آپ درود شریف پڑھیں اور آپ کی زبانوں پر درود شریف جاری ہو جاتا ہے۔
پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یاد فرماتے تو ہماری زبانوں کو یہ سعادت نواز دی جاتی ہے کہ درود شریف کا ذکر یقیناً کسی کرم کے لمحے کا نزول ہوتا ہے۔ اس لمحے اگر کوئی کرامات الہی کے نزول اسرار و رموز کو جان لے، اس ایک لمحے کے اسرار کو جان سکے، تو ساری زندگی درود سے زبانوں کو سجاتا رہے، درود شریف پڑھتے اور دعوت دیتے رہیں۔ یقیناً آپ بہت خاص کر لیے گئے ہیں، جو اس در پہ خاص ہو جائے اسے کچھ اور کی ضرورت نہیں رہتی، پھر بیڑا پار لگ ہی جاتا ہے درود شریف کے صدقے سے۔ درود شریف پڑھنے والوں سے خوشبو آتی ہے۔ ڈاکٹر صفدر محمود اپنے ایک مضمون خوشبو میں لکھتے ہیں، جس طرح پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے اسی طرح انسانوں کی بھی خوشبو ہوتی ہے۔ جس طرح ہر پھول کی اپنی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے، بالکل اسی طرح انسانوں کی بھی اپنی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے، جو ایک دوسرے سے مختلف اور الگ الگ ہوتی ہیں۔ اللہ کے کسی نیک بندے کا قول ہے کہ مجھے ایک ایسے شخص سے ملنے کا اتفاق ہوا کہ جب وہ درود شریف پڑھتا تو اس سے خوشبو آنے لگتی تھی، اور وہ خوشبو جب درود شریف پڑھتے پڑھتے اپنے آپ میں کھو جاتا تو اس کی محفل میں موجود لوگوں کو بھی ہلکی ہلکی خوشبو آنے لگتی۔ یقین جانیے کہ کثرت اور خشوع و خضوع سے درود شریف پڑھنے والوں کو خوشبو کے جھونکے نصیب ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔ نماز کے بعد درود شریف پڑھنا۔ نماز کے بعد درود شریف پڑھنے کا مقام ابو موسیٰ المدنی وغیرہ نے ذکر کیا ہے، اور اس کے متعلق وہ حکایات لکھی ہے جو ابن بشکوال، ابو موسیٰ عبد الغنی اور ابن سعد نے تحریر کی ہے۔ تمام کی سند ابو بکر محمد بن عمر تک پہنچتی ہے۔ فرماتے ہیں، میں ابو بکر بن مجاہد کے پاس تھا کہ الشبیلہ آ گئے۔ ابو بکر بن مجاہد کھڑے ہو گئے اور معاقنہ کیا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ ابو بکر بن محمد فرماتے ہیں، میں نے ابو بکر بن مجاہد سے عرض کی، جناب آپ نے شبلی کی اتنی کیوں تعظیم بجا لائی، جبکہ بغداد کے تمام لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں نے تو ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جو میں نے ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے دیکھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ شبلی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہوئے، پھر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے شبلی کے ساتھ ایسا محبت برا سلوک کیوں فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس لیے کہ یہ ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم کی آیت پڑھتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، انہ لا یصلی صلاۃ فریضۃ الا ویقرأ لقد جاءکم رسول من انفسکم وَيَقُولُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد۔ یعنی یہ ہر فرض نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم کی آیت تلاوت کرتا ہے اور 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھتا ہے۔
جمعہ کے دن قبولیت کی دعاؤں کی گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ کوئی بھی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو یا کھڑا دعا کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہا ہو، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ وہ گھڑی بہت چھوٹی اور مختصر ہے۔ شیخ ابن بازاور ابن اسیمیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس گھڑی کے متعلق مختلف اقوال میں سے دو زیادہ قوی ہیں۔ پہلی گھڑی جب خطیب خطبہ جمعہ کے لیے آ کر بیٹھے اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک، دوسری عصر کے بعد آخری پہر میں۔ جمعے کے دن کثرت سے درود و پاک پڑھیے۔ درود و سلام دنیا کے غموں کا مداوا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوں، میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود کے لیے مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم پسند کرو۔ میں نے عرض کیا، 1/4۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3۔ فرمایا، اس میں بھی اضافہ کر دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنی ساری دعا کا وقت آپ پر درود کے لیے وقف کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استغفی ہمک و یغفر لک ذنبک، تب تو تیرا ہر غم دور ہوگا اور ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ جمعہ مبارک۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وسلم۔ درود شریف وہ عمل ہے جس کو پڑھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم میں رہتا ہے۔ یہ واقعہ ایک گھر میں کام کرنے والی ایک لڑکی کا ہے۔ یہ لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی کام کرتی تھی، کپڑے بھی سلائی کرتی تھی۔ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے کسی جگہ میرا جانا ہوا تھا، وہاں کام کر رہی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ مجھے بھی بتائیں میں کچھ پڑھوں، اللہ کرم فرما دے۔ میں نے اسے درود خضری پڑھنے کا مشورہ دیا تھا۔ کچھ دن پہلے مجھے میسج آیا، اس نے مجھے بتایا کہ میں وہی لڑکی ہوں جناب، میں روزانہ 5000 درود خضری پڑھتی ہوں اور بہت رو رو کر دعا کرتی ہوں۔ اللہ نے فضل کیا، اب اللہ کے فضل سے اپنی ایک چھوٹی سی بوتیک اور یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا صلہ ہے۔ اللہ نے عطا فرمایا، درود نے میری زندگی بدل دی، میری زندگی بدل کے رکھ دی کہ میرے دین اور دنیا دونوں سنور گئی، اور درود آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کا ضامن ہے، اور درود پڑھو بھلائی آپ کا مقدر بنے گی۔ درود شریف کی رحمت اور برکت۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔